سیدُ الاستغفار یعنی کہ استغفار کا سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ صدق دل سے شام کے وقت یہ دعا پڑھے اور اسی رات فوت ہو جائے تو وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا، اور اسی طرح اگر حالت یقین میں جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھے اور شام تک فوت ہو جائے تو وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی ایک چھوٹی سی دعا ہے، یہ چھوٹا سا استغفار ہے، لیکن اگر واقعی میں ہم شعور کے ساتھ سچے دل سے اس کو پڑھیں تو کتنی بڑی ضمانت ہے کہ انسان زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جب بھی جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے فوراً جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تھوڑا سا اس پہ غور کرتے ہیں گے۔ اللہم انت ربی، اے اللہ آپ ہی میرے رب ہیں۔ رب کی ہم نے بتایا تھا کہ رب کے لفظ میں کیا کیا آتا ہے کہ میرے خالق بھی آپ ہیں، میرے مالک بھی، میرے رازق بھی، مجھے پروان چڑھانے والے، ماں کے رحم سے آج تک کی تمام حالت میں جو میں مینٹین رکھنے والے میرے رب، لا الہ الا انت، یہ سیکنڈ جملہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو ہی میرا معبود حقیقی ہے، مجھے سب سے زیادہ محبت ہے آپ سے رب، سب سے زیادہ خوف آپ کا ہے، سب سے زیادہ توکل و بھروسہ آپ کی ذات پر ہے، سب سے زیادہ عظمت آپ کی ہے میرے دل میں، اور آپ ہی کے آگے ہاتھ پھیلائیں میرے پروردگار۔ اب تیسرا جملہ دیکھیں، خلقتنی، یہ چھوٹے چھوٹے جملوں کے ساتھ مل کے ایک دعا بنی ہوئی ہے۔ خلقتنی، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، یعنی میرا سب سے پہلے دیکھیں رب کہا کہ آپ میرے رب ہیں، پھر آپ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور پھر آپ خالق بھی ہیں گے، یعنی اپنے رب کا احساس دلایا کہ سب میری زندگی جو ہے گی وہ چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ کی اس میں ڈوبی ہوئی ہے، اللہ کی نعمتوں میں، اور اسی کی میں محتاج ہوں، اسی کے آگے میں جھکتی ہوں، وہی میرا خالق مالک پروردگار، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اب اپنی پستگی کا احساس، وَأَنَا عَبْدُكَ، اور میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کی بندی ہوں، ایک اپنی عبدیت کا اظہار ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، تیرے احکام کا تابع فرمان ہوں۔ ابراہیم بن ادھم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک غلام خرید کے لائے نا، اور اس سے انہوں نے پوچھا کہ نام کیا ہے تیرا، تو کہنے لگا جو کہیں وہی نام ہے، تو کہنے لگے کیا کھاؤ گے، کہنے لگا غلام کی کیا اوقات، جو دیں گے کھا لوں گا، تو کہہ رہے کیا پہنو گے، کہاں رہو گے، کہنے جو دیں گے جہاں رکھیں گے ویسے رہ لوں گا، تو بڑا خوش ہوئے، کہنے لگے 4 پیسوں کا غلام لایا ہوں اور اتنی پیاری باتیں کر رہا ہے، اور ہم ہر وقت ایاک نعبد کہتے ہیں، تو سوچیں عبد کو ہوتا ہے نا، غلام کو کہتے ہیں نا، تو ہم کیسے غلام ہیں اپنے رب کے۔ ایاک نعبد، یا اللہ ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں گے۔ عبادت، بندگی جو ہے نا عبادت کی سب سے اہم قسم ہے، تو بندہ جب رب کا دیکھیں غلام بنتا ہے نا، سب سے پہلے کیا کرتا ہے، محبت کرتا ہے گا، اور پھر اس کے ساتھ عاجزی، کیونکہ جو اطاعت ہوتی ہے نا اس کے لیے محبت لازمی نہیں ہے، وہ جبراً بھی کی جا سکتی ہے گی۔ دنیا میں جو آپ کے ملازم ہوتے ہیں نا، وہ پیسوں کے دے کے آپ ان سے کام کرواتے ہیں، وہ آپ کی اطاعت کرتے ہیں، تو وہ ملازمت ہوتی ہے، لیکن جو بندگی ہوتی ہے، جو عبادت ہوتی ہے گی نا، اس کے لیے لازمی جزو محبت، اور پھر انتہائی عاجزی کے ساتھ جھک جانا، اپنی پستی کا احساس، اپنے خالق کے سامنے اپنی ذات کو بالکل جھکا کے مٹا دینا۔ تو یہ بندگی جو ہے نا، عربی میں ایک کہا جاتا ہے طریقۃ المعبد، طریقہ کہتے ہیں راستے کو، کچلا جانے والا راستہ، یعنی جو راستہ چل کے بہت ہموار ہو جائے نا، دب جائے، اس کو کہتے ہیں طریقۃ المعبد۔ تو یہ بندہ بھی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بالکل اللہ کے آگے جھکا دے، اصل چیز بندگی ہے۔ بندگی کی امبریلا کے نیچے ہی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ آئے گی۔ اگر بندہ نہیں بنے تو نماز نہیں، روزہ بھی روزہ نہیں اگر اس میں بندگی نہیں۔ تو وَأَنَا عَبْدُكَ عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور میں تیرے عہد پر اور تیرے وعدے پر ہوں اپنی استطاعت کے مطابق۔ یعنی عہد سے مراد کا ہے عہد الست ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو، روحوں کو جمع کر کے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے لیا تھا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، یہ ہمارے شعور میں ڈال دیا گیا۔ اور وعدہ جو ہم نے کلمے کے نام پہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی الہ تیرے سوا، یعنی اللہ تعالیٰ تو ہی یا رب میرا الہ ہے۔ تو یا رب اپنی استطاعت کے مطابق میں تیرا بندہ بن رہا ہوں، تیرے دیے گئے عہد اور آپ سے کیے گئے وعدے پر قائم ہوں، جتنی مجھ میں طاقت ہے اپنی کوشش کرتا ہوں۔ اور آگے، اعوذ بک من شر ما صنعت، اپنے کیے گئے کاموں پر تیری پناہ چاہتا ہوں۔
اعوذ بک تیری پناہ چاہتا ہوں، من شر اس شر سے، ما صنعت جو کچھ میں نے کیا ہے۔ صنعت کا لفظ جو ہے نا، اس کے معنی بھی کام کے، کرنے کے ہوتے ہیں۔ عربی میں کئی الفاظ ہیں، ان میں تھوڑا تھوڑا ڈفرینس ہوتا ہے، جیسے ایک عمل بھی ہوتا ہے، عمل بھی کام ہوتا ہے، فعل بھی کام ہوتا ہے، جعل بھی ہوتا ہے گا۔ تو فعل کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، عمل جو ہوتا ہے جس کے پیچھے نیت ہوتی ہے گی، اور صنعت جو ہوتا ہے نا وہ آپ عربی اردو میں بھی دیکھیں ہم کہتے ہیں صنعت کاری، مہارت اور فن کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے گا، یعنی کوئی کام جو بہت ہی اسکل اور پلاننگ کے ساتھ اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ کیا جائے۔ تو یا اللہ جو بھی میں نے مہارت اور پلاننگ کے ساتھ کام کیے ہیں، جو شر کے کام کیے ہیں اپنی زندگی میں، ان کی وجہ سے یا رب کسی بدبختی کا شکار نہ ہو جاؤں، میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ لیکن نافرمانی بھی اللہ کی اور پناہ بھی اللہ سے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ بعض دفعہ زندگی میں ہم بہت وقت، پیسہ، محنت کے ساتھ اپنے کام کر گزرتے ہیں، کچھ ایسے جو سراسر اللہ کی نافرمانی کے ہوتے ہیں۔ بڑی پلاننگ کے ساتھ ہم جا رہے ہوتے ہیں گے سج دھج کر اور سینما میں مووی دیکھنے کے لیے، تو کیا کر رہے ہوتے ہیں گے؟ تو اپنی زندگی کے ایسے کاموں کو سوچیں، کوئی بھی، ہر بندے کا مختلف ہو سکتے ہیں گے، کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں گے کہ ہم بہت پلاننگ کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں گے، لیکن وہی کام جو ہے ہماری زندگی سے ہماری برکتیں چھین رہا ہوتا ہے گا۔ ابوء لک بنعمتک علیہ، اللہ تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں، جو کچھ بھی میرے سر سے لے کے پاؤں تک تیری نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہوں یا رب، سب کا اعتراف کرتا ہوں۔ وَأَبُوءُ بِذَنبِی، اور ساتھ ہی اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ ایک طرف تیری نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور دوسری طرف میری ذات ہے جو صحیح معنوں میں اطاعت بھی نہیں کرتی۔ کسی کا قول ہے نا کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے ہیں، تو انہوں نے کہا اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر ڈانٹ ٹوٹ گئے ہیں میرے، لیکن بدن ناشکری سے باز نہیں آتا ہے۔ اب دیکھیں دل سے یہ استغفار کی دعا پھوٹے گی تو ہو نہیں سکتا انسان کے جان بوجھ کر گناہوں پر اصرار کرے، وہ تو اپنے ہی شر سے خود پناہ مانگ رہا ہے گا۔ تو احساس و شعور کے ساتھ پڑھیں، فاغفر لی، بس بخش دے مجھے یا رب، فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کہ بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، تیری ہی ذات ہے، کس کے پاس جائیں، کس کے در پہ جا کے کھڑے ہوں گے یا رب، تو معاف فرما دے۔ تو دل سے اس دعا کو ادا کریں اور احساس و شعور کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس